وسطی ایشیا کی سرزمین جو صدیوں سے عظیم سلطنتوں اور جغرافیائی کھینچا تانی کا مرکز رہی ہے، ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق چین نے ازبکستان کو جدید لڑاکا طیارے فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کے ایک نئے اور فیصلہ کن باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ معاہدہ صرف ہتھیاروں کی خرید و فروخت نہیں بلکہ خطے میں بدلتے ہوئے جیو اسٹریٹجک اتحاد کی علامت ہے۔ ازبکستان کی فضائیہ جو سوویت یونین کے زوال کے بعد ورثے میں ملے پرانے جنگی طیاروں جیسے سو-27 اور MiG-29 پر انحصار کرتی رہی ہے، اب ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ یہ طیارے جنہیں 1980 کی دہائی میں بہترین سمجھا جاتا تھا، آج کے جدید جنگی ماحول میں نہ صرف غیر مؤثر بلکہ مہنگے اور مشکل بن چکے ہیں۔ نہ جدید ریڈار، نہ مؤثر الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور نہ ہی وہ صلاحیت ہے کہ وہ جدید دشمن کے خلاف بقا کر سکیں۔ کئی برسوں سے ازبکستان روسی سو-30SM یا فرانسیسی رافیل کی خریداری میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن یا تو قیمت بہت زیادہ تھی یا سیاسی شرائط ناقابل قبول تھے۔ ایسے میں چین کی طرف سے رجوع کرنا نہایت ہی عملی اور اسٹریٹجک فیصلہ ثابت ہوتا ہے۔ چین کی جانب سے ازبکستان کو جن طیاروں کی پیشکش کی گئی ہے ان میں 3 اہم نام سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا JF-17 بلاک 3 جو کہ ترقی یافتہ مگر سستا ہے۔ پاکستان اور چین کا مشترکہ منصوبہ JF-17 بلاک 3 ایک کم قیمت، ہلکا پھلکا، کثیر المقاصد طیارہ ہے جو $30 ملین کی قیمت پر دستیاب ہے۔ جدید ایسا ریڈار، PL-12 میزائل اور بہتر الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کے ساتھ یہ طیارہ ازبک فضائیہ کے لیے نہایت ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ دوسرا طیارہ J-10C ہے جو کہ اعلیٰ کارکردگی اور 4.5 جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے۔ چین کا J-10C جسے پہلے ہی پاکستان حاصل کر چکا ہے، ایک طاقتور اور چست طیارہ ہے جو PL-15 میزائل کے ساتھ 300 کلومیٹر کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے ایسا ریڈار اور فضا میں ایندھن لینے کی صلاحیت اسے اسٹریٹجک ڈیٹرنس پلیٹ فارم بناتی ہے۔ تیسرا جو جیٹ چین نے آفر کیا ہے وہ J-35 ہے جو کہ چین کا نیا اسٹیلتھ ہتھیار ہے۔ J-35 ایک 5ویں نسل کا اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ ہے جو امریکہ کے F-35 کا جواب تصور کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس کا RCS F-35 جتنا کم نہیں ہے، مگر یہ طیارہ چین کی جدید جنگی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ اس کے 2 WS-19 انجنز، اندرونی ہتھیاروں کے خانے اور نیٹ ورک مرکوز جنگی نظام ازبکستان کو ایک مکمل طور پر جدید فضائی قوت میں بدل سکتے ہیں۔ اس طیارے کی ممکنہ فروخت چین کے لیے ایک بین الاقوامی طاقت کے طور پر پہچان کی مہر ہوگی۔ لیکن دوستو چانس زیادہ یہ ہیں کہ اگر ازبکستان ان تینوں طیاروں میں سے کوئی ایک طیارہ سلیکٹ کرتا ہے تو وہ JF-17 تھنڈر ہوگا، کیونکہ یہ ایک سستا جیٹ ہے اور ملٹی رول ہے۔ اس میں وہ ہر چیز ہے جو اس وقت ازبکستان کو چاہیے۔ JF-17 اس وقت ایک عالمی سطح پر معروف اور کامیاب دفاعی منصوبہ بن چکا ہے۔ اس طیارے کی خصوصیات اسے مختلف ملکوں کے لیے ایک مثالی آپشن بناتی ہیں جو اپنے فضائی بیڑے کو جدید بنانے کے لیے کم لاگت والے مگر طاقتور حل کی تلاش میں ہیں۔ ازبکستان کی فضائیہ کے لیے اس طیارے کی خریداری ایک سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف ازبک فضائیہ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ چین اور ازبکستان کے درمیان دفاعی تعلقات میں بھی ایک نئی گہرائی آئے گی۔ JF-17 تھنڈر کو پاکستان اور چین کے تعاون سے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کا مقصد ایک ایسا طیارہ بنانا تھا جو مغربی فائٹر طیاروں کا متبادل ہو لیکن قیمت میں کم ہو۔ اس طیارے کا کلیدی حصہ اس کا Kalimov RD-93 انجن ہے جو روسی MiG-29 کے انجن کا جدید ورژن ہے۔ اس انجن کی مدد سے JF-17 کی سپر سونک رفتار حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ تیز رفتاری کے ساتھ کسی بھی قسم کے فضائی مشن کو کامیابی سے مکمل کر سکتا ہے۔ JF-17 کے بلاک 3 ورژن میں بہت ساری نئی خصوصیات شامل کی گئی ہیں، جن میں 5ویں نسل کے طیاروں کی خصوصیات بھی شامل ہیں، جیسا کہ چین کے J-20 مائٹی ڈریگن میں نظر آتی ہیں۔ بلاک 3 ورژن میں KLJ-7A ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ایرے ریڈار شامل ہے جو کہ نہ صرف زیادہ فاصلے تک ٹارگٹ کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ الیکٹرانک وارفیئر میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ JF-17 بلاک 3 میں PL-10 شارٹ رینج انفراریڈ گائیڈڈ میزائل بھی نصب کیا گیا ہے جو کہ J-20 میں استعمال ہونے والے آف بورڈ سائٹ میزائل کی طرح ہے۔ اس میں PL-15 BVR میزائل بھی شامل ہے جو کہ 200 سے 300 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ازبکستان کی JF-17 خریدنے کے بارے میں فیصلے کے پیچھے ایک بڑی جغرافیائی سیاسی حکمت عملی کار فرما ہو سکتی ہے۔ چین کے ساتھ اس کے دفاعی تعلقات میں گہری نوعیت کی تبدیلی آ رہی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ازبکستان اپنے دفاعی پارٹنرز میں روس کے علاوہ مزید قابل اعتماد اور جدید ممالک کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ چین کی دفاعی مصنوعات کی طرف ازبکستان کا رجحان بڑھ رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی
تبدیلی ہے، کیونکہ اس سے روس کی تاریخی برتری کے مقابلے میں چین کا اثر و رسوخ مضبوط ہو رہا ہے۔ ازبکستان نے حال ہی میں چین کے جدید فضائی دفاعی نظام بھی شامل کیے ہیں، جن میں HQ-9B جو کہ روسی S-300 کے مقابلے کا ایک لانگ رینج سسٹم ہے جو 200 کلومیٹر تک دشمن کے طیارے، کروز میزائلز اور بیلسٹک ہتھیاروں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ FM-90 جو کہ قلیل فاصلے کے خطرات جیسے ڈرونز اور کروز میزائلز کے خلاف ایک مؤثر نظام ہے، اور KS-1C جو کہ درمیانے فاصلے کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو دفاعی نظام میں خلا کو پر کرتا ہے۔ ان تینوں نظاموں کو چینی کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک سے جوڑ کر ایک مربوط فضائی دفاعی جال بنایا جا چکا ہے، جو ازبکستان کی اہم تنصیبات جیسے فرغانہ وادی کی حفاظت کو ممکن بناتا ہے۔ ازبکستان ہمیشہ روس کے زیر اثر رہا ہے، مگر حالیہ برسوں میں ماسکو پر مغربی پابندیوں، یوکرین جنگ اور تکنیکی رکاوٹوں نے روسی ہتھیاروں کی فراہمی کو مشکل بنا دی ہے۔ اس کے برعکس چین سستی قیمت، تیز تر ڈلیوری اور غیر سیاسی شرائط کے ساتھ میدان میں آیا ہے۔ فرانس کے رافیل طیارے جدید تو ضرور ہیں، مگر ان کی قیمت اور مغربی ممالک کے ساتھ سیاسی ہم آہنگی کی شرائط ازبک قیادت کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ چین کا ماڈل کم قیمت، کم سیاسی دباؤ وسطی ایشیا ممالک کے لیے خاصی کشش رکھتا ہے۔ ازبکستان کے چین کی طرف جھکاؤ صرف ایک تجارتی یا تکنیکی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر پورے وسطی ایشیا پر پڑے گا۔ چین کے فراہم کردہ ہتھیار اگر ازبکستان میں کامیابی سے کام کرتے ہیں تو قازقستان، ترکمانستان اور کرغزستان جیسے ممالک بھی اپنی نظریں بیجنگ کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ قازقستان جیسے ملک جن کے MiG-29 طیارے اکثر گراؤنڈ پر ہی کھڑے رہتے ہیں، چین سے سستی اور قابل اعتماد سپلائی کے متلاشی ہو سکتے ہیں۔ ازبکستان چین کے لیے ایک دفاعی ڈیمونسٹریشن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس کی کارکردگی دوسرے خریداروں کو متاثر کرے گی۔ چینی طیارے اور میزائل خریدنا آسان ہے، مگر ان کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے، لاجسٹکس، تربیت اور سپلائی چین میں مکمل تبدیلی درکار ہوتی ہے۔ پائلٹس کو چین یا پاکستان میں تربیت دینا ہوگی، چینی ہتھیاروں کے لیے نئے ذخیرے، مرمت کے مراکز اور کنٹرول سسٹمز تیار کرنے ہوں گے۔ ایسے میں چین کی اقتصادی طاقت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ازبکستان میں پہلے ہی $9 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کر چکی ہے۔ دفاعی تعاون اس کا اگلا قدم ہے۔ دوستو، یہ معاہدہ اس بات کا مظہر ہو سکتا ہے کہ چین اب صرف تجارتی طاقت نہیں بلکہ دفاعی صنعت میں بھی عالمی سطح پر اپنا جھنڈا گاڑنے جا رہا ہے۔ J-17، J-10C اور اب J-35 جیسے جدید طیارے بیچ کر چین امریکہ کے F-35 اور روس کے Su-57 جیسے پلیٹ فارمز کا براہ راست مقابلہ کر رہا ہے۔ جہاں روسی دفاعی صنعت پابندیوں اور مالیاتی مسائل کا شکار ہے اور امریکہ سیاسی شرائط کے ساتھ ہتھیار بیچتا ہے، وہیں چین نے 9 سوالات فوری ڈلیوری کا ماڈل اپنا رکھا ہے، جو بہت سے ممالک کے لیے خاصی کشش رکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ازبکستان ان جدید نظاموں کو کس حد تک مؤثر انداز میں اپنا سکتا ہے، اور کیا چین واقعی ایک قابل بھروسہ اسٹریٹجک شراکت دار بن پائے گا۔ بہرحال وسطی ایشیا کی فضائیں اب ایک نئے عہد کا استقبال کر رہی ہیں، جہاں بیجنگ کی چھاپ پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں ہے۔